قرآن کریم جا بجا تعریف کرتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، شہنشاہ کائنات کی پاکیزہ بیویاں ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا خامند ابو سلمہ میرا خامند تھا، میں اس کی گھر والی تھی، ہم دونوں میں بڑا پیار اور محبت تھا، بڑا ذوق اور شوق تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں چل پڑی کہ جنت میں کون سی عورت آدمی کو ملے گی، کون سا مرد ملے گا۔ حضرت سلمان فرمانے لگے، ابو سلمہ فرمانے لگے میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں نے سنا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مرد عورت دونوں نیک ہوں، عورت مر جائے مرد دوسرا نکاح نہ کرے، وہی عورت جنت میں اس کے ساتھ جائے گی، اور اگر مرد مر جائے عورت دوسرا نہ نکاح کرے پھر وہ عورت اس کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے عرض کیا آؤ ہم تم دونوں عہد و پیمان کر لیں، وعدہ کر لیں، اگر آپ مر جاؤ تو میں شادی نہ کروں گی، میں مر جاؤں آپ شادی نہ کرنا، تاکہ جنت میں دونوں آرام سے رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ فرمانے لگے نہیں نہیں میری بات کو مان لینا، میرے بعد اگر میں مر جاؤں تو کسی سے نکاح کر لینا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اسلام لانے کے بعد ہمیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، حبشے کی ہجرت کی، مدینے پاک کی ہجرت کی، میرا خامند بھی مسلمان تھا میں بھی مسلمان تھی، لوگ اس زمانے میں مسلمان تھے جب مسلمان بننا اپنے آپ کو انگاروں میں ڈالنا تھا، چھروں اور تلواروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دینا تھا، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ قربان جاؤں ام سلمہ عورت ذات ہو کر تم نے کتنی نبھائی، تم نے کس احسن طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ مدینے پاک کی ہجرت کے لیے ام سلمہ اونٹ پہ بیٹھ گئی، گود میں سلمہ بچہ ہے، ابو سلمہ نکیل پکڑ کے آگے آگے چلنے لگے۔ ام سلمہ کے گھر والوں نے کہا تم خود مدینے جا سکتے ہو، ہم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیں گے۔ اسلام اور ایمان کی وجہ سے کس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے۔ فرماتی ہے میرے میکے والوں نے مجھے زبردستی اونٹ سے اتار لیا، ابو سلمہ مدینے کی طرف چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد میرے سسرال والے خاندان کو پتا چلا کہ انہوں نے زبردستی لڑکی کو اونٹ سے اتار لیا، وہ آئے 3-4 سال کا سلمہ میرا بچہ تھا مجھ سے چھین کر لے گئے۔ اگر تم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیتے ہمارے آدمی کے ساتھ تو ہم بھی اپنا لڑکا تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے۔ ام سلمہ نے جرم کوئی نہیں کیا، غلطی کوئی نہیں کی، گناہ کوئی نہیں کیا، قصور کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، سب سے بڑا جرم اگر کیا تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہتی ہے خدا ایک ہے؟ آج بھی کہہ کے دیکھو نا او میاں قرآن اچھا پڑھتا ہے، بیان اچھا کرتا ہے، پر ہے تو وہابی نا۔ آج کون سی بخشش ہو رہی ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے خامد مدینے میں، بچہ میرا سسرال والوں کے پاس، میں اپنے میکے والوں کے پاس، سارا دن ریت کے ٹبے کے اوپر بیٹھ کر پہاڑی پہ رویا کرتی تھی۔ 1 سال مکمل روئی ام سلمہ، اور یہ تکلیف آئی ہے کلمے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی وجہ سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے۔ کیسے قدردان لوگ تھے، کیا ان کے یہاں ایمان قیمت رکھتا تھا؟ سزا صرف ایمان کی ہے۔ ابو سلمہ مدینے میں، لڑکا سسرال والوں کے پاس، خود یہاں روتی ہے، فرماتی ہے کوئی دن ایسا نہ تھا، سارا دن پہاڑی پہ بیٹھ کے اکیلی رویا کرتی تھی۔ آج تو اگر تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے
बस्ती में से, मोहल्ले में से कई रहनुमा उठ खड़ी होंगी, पुरानी पुरानी, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, बुढ़ा के मैं कुल से सा फजर ठीक थी वैसी। इवे कर एक कुक्कड़ ले फलानी जाते पीर बैठा है, तो कुक्कड़ जाके ओदे मत्थे मार, वो तेरी बीमारी का इलाज करेगा। अंदाजा लगा शिर्क का रास्ता किस तरीके से बताया जा रहा है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारे साथ रो रही है, खामिन का पता नहीं, लड़के का पता नहीं, कलमे की वजह से मुसीबत में आई हुई है, एक दिन भी गैर के दरवाजे पे ना गई। एक दिन भी शिरकिया कलमा जुबान से ना निकला, एक दिन भी ये बात ना कही, हाय मेरी जान को क्या बन गई। अल्लाह करीम का दरवाजा खटखटाती है, इलाही मेरा बच्चा मुझे मिला, मेरा खामिन मुझे मिला। फिर आखिर एक दिन तरस आया भाई को, वो सारे कबीले को कहने लगा, और जालिमो तुमने इस मिस्कीना को क्यों मार रखा है, इसे छुट्टी दो, बेचारी अपने खामिन के पास जाए, बच्चे को ले, तुम क्यों मार रहे हो इसे। औरत जात होकर इतनी बड़ी मुसीबत का झेल लेना कि मजाक नहीं। एक हमारे जमाने की मस्तूरात और खवातीन हैं, कभी जुलूस निकालती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ करती हैं। लोग अब कह रहे हैं कि ये जायज नहीं, हमने तो कहा था, हमें तो पता नहीं जायज है कि ना जायज है, तुमने ही इनको आजादी दी है, तुमने इनको इस्तेमाल किया, तुमने इनको बताया कि आओ BA में पढ़ो, यूं करो, फिर तुम्हें अफसरों से शादी हो जाएगी, बड़े बड़े जर्नैल तुम्हें टकरा जाएंगे और बड़े बड़े घरों में तुम्हारी शादियां हो जाएंगी, वरना कोई वजह नहीं कि मुसलमान औरत अपनी तौहीन कराए या वो किसी किस्म के मामलात में दखल अंदाजी करे। ये भी तो आखिर औरत है। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बच्चे को लेकर मदीने पाक की तरफ अकेली रवाना हुई। अभी कुछ सफर तय किया था, एक सहाबी मिला, गुलाम मिला काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पूछा है तू कौन है? औरत ने जवाब दिया मैं उम्मे सलमा हूँ, खामिन मदीने में है, मदीने में जा रही हूँ। तेरी साथ कोई है? कहने लगी अल्लाह की जात है बस। हाँ, कैसा ईमान होगा? कहती है मेरी साथ अल्लाह है, माई रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है। सहाबी ने मुहार पकड़ ली, नकेल पकड़ ली, आगे आगे चला। जहां ठहराना होता ऊंट को बिठाकर अल्लाह वाला दरख्त की आड़ में चला जाता, ये नीचे उतरती, नमाज अदा करती, जरूरियात से फारिग होती, फिर सवार हो जाती, फिर वो ऊंट को उठाकर लेके चलता। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है रब्बे जुल जलाल की कसम, मैंने इस जवान जैसा कोई शरीफ नहीं देखा। आज तो लाल दुपट्टा देख करके अच्छे बुढ़े मुंह के आदमी के मुंह में भी पानी आ जाता है। जरा सा रंगीन कपड़ा देखा नहीं और जनाब घोड़े की तरह ही हुई नहीं। अच्छे वालों को डूबते देखा है। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीने पाक में मस्जिद कुबा के करीब पहुंची। अल्लाह वाले ने बता दिया तेरा खामिन अभी कुबा में ठहरा हुआ है, यहाँ तेरा खामिन छोड़कर फिर मक्के वापस गया। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में कुछ हालात का अंदाजा लगाने के लिए भेजा था। तो ये कितना सफर किया है औरत की वजह से कि अकेली है, कहीं परेशान ना हो, मैं इसे पहुंचाकर फिर वापस आऊंगा, पैदल का सफर है।
آج تو ایسا گیا گزرا وقت ہے، اگر رستہ بتانا پڑے تو 2 قدم اٹھ کر آدمی نہیں بتاتا، زبان نہیں ہلاتا، سر ہلاتا دھڑی پکے کا، چٹان کی زبان نہیں ہلاتے لوگ۔ ادھر کو رستہ ہے، ادھر کو جاؤ، ادھر کو یوں جاؤ۔ غیرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جب غیرت اٹھ جاتی ہے نا، پہلے مردوں کے اندر سے غیرت نکلتی ہے، عورتوں کے اندر سے بعد میں نکلتی ہے۔ کتنے مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صاحب ہمیں تو سودا خریدنے کی تمیز ہی نہیں، گھر والی بڑا طریقے سے سودا خرید کے لاتی ہے۔ تو میں تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا کرتا ہوں، میں نے کہا پھر آڑت کی دکان کھول کر بیگم صاحبہ کو وہیں بٹھا دے، اچھا کوئی دھندا کرے گی۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر مت داخل ہو، حتی تسلموا علی اہلہا، سلام کرو گھر والوں کو، جواب ملے، اجازت ملے، پھر اندر داخل ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر گھر والے یہ کہیں کوئی نہیں واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، ناراض مت ہو۔ اللہ پاک علیم و خبیر ہے، علیم۔ السلام علیکم دوستو، جو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لو، اسلامک ویو آفیشل کو۔